نایاب بہت پیاری مگر تھوڑی سی عجیب لڑکی تھی۔ وہ اپنے کھلونوں کا بہت خیال کرتی تھی، خاص طور پر اپنی پیاری گڑیا کا۔ مگر خدا کی پناہ اسے اپنی کتابوں سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں تنہا ہوتی، وہ کتابوں کی الماری سے تصویر والی کتاب نکال لیتی۔ اپنی کتابوں میں سے صفحے نکالنا اور انہیں پرزہ پرزہ کر کے کمرے کے صحن میں گرانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ فرش پر بیٹھ کر وہ کتاب میں سے سب سے بہترین تصویر چنتی۔ نایاب کی امی اس کی اس عادت سے بہت نالاں تھیں۔ انہوں نے کئی دفعہ نایاب کو پرانے اخبار دیے کہ وہ انہیں پھاڑتی رہے، مگر کتابوں کو پھاڑنے سے جو تسلی اسے ہوتی تھی وہ اخباروں میں کہاں۔ پھر ایک دن ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ نایاب گھر کی اوپر منزل پر واقع اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ کمرے میں مدہم روشنی جل رہی تھی اور شام ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی سب سے خوبصورت نظموں والی کتاب نکالی۔ حالانکہ اس کی امی نے اسے اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا تھا۔ نایاب نے کتاب کھولی تو پہلے صفحہ پر ایک ادھیڑ عمر عورت اپنے جوتے کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے چاہا کہ تصویر والے جوتے کو پھاڑ دے، اس کی طبیعت بھاری ہو گئی اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے تصویر والی عورت کا جوتا تصویر سے باہر نکل آیا ہے۔ نایاب کو لگا جیسے وہ کوئی عجیب خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ جوتا آہستہ آہستہ سائز میں بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ تصویر والی عورت بھی بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو بلا رہی تھی کہ شرارتوں سے باز آ جاؤ۔ بچے جوتے کے گرد دوڑ رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ ان کو متوجہ کرنے کے لیے عورت نے تالی بجائی۔ اتنی دیر میں 3 بچے دوڑتے ہوئے نایاب کے پاس پہنچ گئے۔ بچے اپنی ماں کو بلانے لگے کہ وہ آ کر اس عجیب لڑکی کو دیکھے۔ وہ حیرت سے کہنے لگے کہ یہ کیسی عجیب لڑکی ہے۔ عورت نے اسے پہچان کر کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو تصویریں پھاڑتی ہے۔ بچوں نے کہا کہ اسے بھی اسی طرح پھاڑنا چاہیے۔ نایاب ان کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئی۔ ایک چھوٹے بچے نے نایاب کا ہاتھ پکڑ لی۔ نایاب کی چیخ نکل گئی اور وہ رونے لگی۔ نایاب نے فوراً اپنا ہاتھ جھٹک کر چھڑوا لیا۔ عورت غصے سے بچوں کو پکڑ کر جوتے والے گھر میں دھکیلنے لگی۔ نایاب قیدی نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ اچانک سیڑھیوں پر اس کی امی جان سے ملاقات ہو گئی۔ نایاب نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی کتابیں نہیں پھاڑے گی۔